اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تاریخ علم اصول میں ہماری بحث جاری و ساری ہے، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے علم اصول کے اندر کون سی اہم خدمات انجام دی ہیں، ان کی کتاب کیا تھی، ان کے نظریے کیا تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا، اس کے اوپر بات ہو گئی۔ پچھلے درس میں ہی ہم نے مدرسہ حلہ کے حوالے سے بحث کا آغاز کیا تھا کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد عرض کیا تھا کہ ایسی شخصیت برجستہ ابھر کر سامنے نہیں آئی کہ جو اپنے استاد کے برابر ہو یا طراز ہو یا اس سے بلند ہو۔ اس طرح کی شخصیت پھر شیخ طوسی کے بعد طوسی کے لیول کی شخصیت پھر نہ آ سکی، لیکن برجستہ علماء رہے، علم کو آگے بڑھاتے رہے، یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ چلتے رہے اس میں، لیکن ایک بڑا نام جس نے کوئی خاطر خواہ جدید کام کیا ہو، یہ چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کی وجہ عرض کی تھی کیونکہ یہ جو کتاب سوزیوں کا، یہ کتابیں جلانے کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا، تشیع کے اوپر ظلم و بربریت کا جو سلسلہ ہوا، تو اس میں پھر بعد والے علماء نے پھر اپنے ورثے کو محفوظ کرنا شروع کیا۔ شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، شیخ مفید کے جو علمی ورثے تھے اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے اوپر اپنی کوششیں صرف کرنا شروع کر دی۔ تو ان کی توجہ زیادہ اس بات کی طرف تھی کہ پہلے جو ضائع ہو گئے وہ تو ہو گئے، ابھی بعد میں پھر چیزیں جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں، اس کو بچانے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے شیخ طوسی کے جو فرزند ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں، اپنے والد کی نظریات جو ہیں ان کی شروحات کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کے مقاصد کو بیان کرنا اور اس چیز میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس علمی جمود کے دوران کچھ ایسے اسباب پیدا ہوئے جو بالآخر مدرسہ حلہ کے قیام کا باعث بنے۔ یعنی شیخ طوسی کے بعد ایک عرصہ آیا، یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اسباب فراہم ہوئے کہ جہاں پھر مدرسہ حلہ، یعنی اب علمی مرکز نجف سے کہاں منتقل ہو رہا ہے، حلہ کے اندر۔ یعنی بغداد سے جناب شیخ طوسی نجف میں آئے، حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی، اور اپنی وفات کے بعد علماء نے پھر اس علمی ورثے کو جاری رکھا، لیکن کوئی خاطر خواہ کام اضافی، جدید، ابتکاری وہ نہ آ سکا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اب علمی مرکز کا جو رخ ہے وہ اب حلہ کی طرف جو ہے وہ جانے لگا۔ 7ویں صدی ہجری میں محقق حلی اور علامہ حلی کی بدولت فقہ نے پھر کیا کیا، ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ اس کی بنیاد 6 صدی ہجری کے وہ علماء بنے جنہوں نے سابقہ آراء پر تنقید شروع کی۔ جناب شیخ طوسی کے بعد جو ایک ماحول بن گیا تھا وہ یہ کہ جناب شیخ طوسی کے نظریات کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ ان کی جو بھاری شخصیت تھی، ایک علمی شخصیت تھی، ایک روب و دبدبہ تھا شاگردوں کے اوپر اور پھر ان کے شاگردوں کے اوپر، انہوں نے شیخ طوسی کے نظریات کو ایک اہم نظریات قرار دے کر اسی کے ذیل میں اجتہاد کرتے تھے، لیکن شیخ طوسی کی جو اصول کی بنائی ہوئی ساختار، سٹرکچر اور مبانی تھے ان کے اوپر گفتگو نہیں کرتے تھے۔ لیکن حلہ 6 صدی ہجری کے اندر علماء بعض آئے جنہوں نے پھر یہ تنقید کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ ان کی تنقید جو ہے پھر مقبول بھی واقع ہوئی، لیکن ایک مشکل تھی، وہ یہ کہ تنقید تو کر رہے تھے اور تنقید مقبول بھی واقع ہو رہی تھی، قبول کی جا رہی تھی، لیکن متبادل نظریہ پیش نہیں کر پا رہے تھے۔ چلیں شیخ طوسی کا نظریہ باطل صحیح، اگلا نظریہ تو بتائیں، اگلا نظریہ کیا تھا؟ لہٰذا یہ فقہا پھر کیا کرتے تھے، احتیاط کا راستہ اپناتے تھے، یعنی احتیاط لگاتے تھے پھر اپنے فتاویٰ کے اندر۔ سب سے نمایاں شخصیت کے جس نے یہ کام شروع کیا
وہ ہیں سدید الدین حمصی، سین کے ساتھ، سدید الدین حمصی، ہے حلوے والی اور صاد حمصی، سدید الدین حمصی۔ ان کا اصل نام محمود بن علی بن حسن رازی تھا اور لقب سدید الدین تھا۔ وہ رے کے رہائشی تھے۔ ابتدا میں چنے بیچنے کا کاروبار کرتے تھے۔ اچھا، یہاں آپ کے لیے ایک تربیتی نقطہ بھی موجود ہے کہ یہ چنے بیچنے کا کاروبار کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو حمصی کہا جاتا ہے، یعنی چنا بیچنے والا، حمصی سواد کے ساتھ۔ ایک مرتبہ ان کے کسی تجارتی معاملے کے شرعی جواز پر دو فقہا کا اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے ایک معاملہ کیا چنے بیچنے کا، اب فتاوی میں اختلاف ہو گیا۔ ایک فقی کہتا ہے جائز ہے، دوسرا فقی کہتا ہے جائز۔ اب یہ متدین تھے، کیسے اس کو حل کریں؟ اس واقعے نے ان میں پھر علم دین کا شوق پیدا کیا کہ بھائی خود پڑھیں، ماہر بنیں اور کسی کے محتاج نہ بنیں، خود علم کے ماہر بن کر ایک سلسلہ جو ہے وہ لے کر چلیں۔ انہوں نے تجارت ترک کی اور علم فقہ و کلام کے حصول میں مشغول ہو کر وقت کے عظیم فقیہ اور متکلم بنے۔ یعنی انسان اگر ارادہ کر لے تو نہ عمر دیکھتا ہے اور نہ پڑھائی ان کو جو ہے وہ تنگ کرتی ہے، ارادہ فقط مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارے اکثر ارادے ضعیف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بعض علم کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں یا بعض حالات کے آگے سرنڈر ہو جاتے ہیں اور پھر ایک علمی ترقی جو ہے وہ نہیں کر پاتے اس میں۔ اب یہ بندہ چنے بیچنے والا شخص اب ایک فقیہ کے طور پر ابھرتا ہے، اور ہم کیا ہے 800 سال کے بعد بیٹھ کر آج اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، ورنہ چنے بیچ کے مر جاتا تو کون جانتا ہے اس کو۔ سدید الدین حمصی نے شیخ طوسی کی کئی آراء پر بڑی مستند تنقید کی۔ ان کے اعتراضات لاجواب تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ متبادل نہ ہونے کی وجہ سے اس دور کے فقہا کے ہاں احتیاط واجب کے فتاوی کا رواج پڑ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک قاعدہ اصولی باطل ہو گیا جس کی بنیاد پر اس نے فتویٰ استنباط کرنا تھا، اب وہ قاعدہ ہی باطل ہو گیا تو آپ فتویٰ کیسے کریں؟ تو لہذا وہ احتیاط پر عمل کرتے تھے۔ پھر جناب سدید الدین حمصی کی معروف کتاب المصادر فی اصول الفقہ ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے پہلی مرتبہ یہ تجویز پیش کی کہ شرعی دلائل کو الگ الگ بیان کرنے کے بجائے ان سب کو مصادر کے عنوان کے تحت جمع کیا جائے۔ یعنی عنوان دے دیا، یعنی پہلے بحث کرتے تھے کتاب، سنت، عقل، الگ الگ اس کو بحث کرتے تھے، نہ انہوں نے کہا اس کو ایک عنوان دیں۔ کیا؟ مصادر التشریع، تشریع کے جو مصادر ہیں اس مصادر کے عنوان میں پھر اس کو لے کر آئے۔ ان سے قبل کتاب اور اطرت کو اصول کہا جاتا تھا، جبکہ عقل اور روایات کو طرق کے طور پر بیان کیا جاتا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے شیخ مفید کی جب اصول کے اوپر اس زمانے پہ بات کی تھی تو یہ والا تذکرہ کیا تھا وہاں پر کہ وہاں مصادر کا عنوان ابھی بنایا نہیں گیا تھا، الگ بحث ہوتی تھی۔ کتاب و سنت کو جو ہے وہ اصول کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور اس کے ذیل میں بحث ہوتی تھی، اور عقل اور روایات کی بحث کو طرق کا نام دیا جاتا تھا۔ حمصی کا یہ متعارف کردہ یہی نظریہ پھر بعد ازاں مدرسہ حلہ میں پروان چڑھا اور ادلہ اربعہ یا ادلہ ثلاثہ یا ادلہ خمسہ کی شکل میں آج تک رائج ہے۔ یعنی مصادر کون کون سے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں 3 ہیں، فقط کتاب، سنت، عقل ہے۔ کوئی کہتے ہیں 4 ہیں، کتاب، عقل، سنت و اجماع ہے۔ مثلا اس طرح یہ 4 ادلہ اربعہ مشہور ہے، اور اجماع کو نکال دیں تو ادلہ ثلاثہ ہو جائیں گے، درست ہے۔ لیکن
ایک مشکل یہ رہی کہ یہ کتاب جناب سدید الدین حمصی کی جو ہے وہ باقی نہ رہی. بہت ساری کتابیں جو ہم تک نہ پہنچ سکی، ان میں سے ایک کتاب سدید الدین کی ہے. سدید الدین حمصی نے 100 سال سے زیادہ طویل عمر پائی ہے، یعنی کافی لمبی عمر پائی ہے. انہوں نے پہلے رے، پھر حلہ اور آخر میں ہمدان میں تدریسی خدمات انجام دی ہیں، اور ہمدان ہی کے اندر وفات پائی ہے. ان کے 2 اہم ترین شاگرد رہے ہیں، ایک منتجب الدین رازی اور ایک ہے امام فخر الدین رازی. فخر الدین یہ سنی ہے. پہلے زمانے میں درست ہے کہ شیعہ سنی کا اختلاف رہتا تھا، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھتے تھے، لیکن ایک دوسرے سے استفادے کا سلسلہ ہوا کرتا تھا. آج کے دور میں جو ناپید ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے دوریاں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. لیکن ہم اگر دیکھیں، ہمارے مختلف علماء اہل سنت کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور اہل سنت کے کئی علماء شیعہ علماء کے پاس پڑے ہوئے ہیں. یہ ایک روایت موجود تھی. اس کے علاوہ حلہ میں بھی ان کے کئی نامور شاگرد تیار ہوئے، جنہوں نے ان کے افکار کو آگے بڑھایا اور بالآخر مدرسہ حلہ کی عظیم الشان علمی عمارت کھڑی کر دی. حلہ میں ان کا ایک نامور شاگرد ورام بن ابی فراس، ان کی کتاب ہے مجموعہ ورام کے نام سے روایات کی. یہ حلہ کے رہائشی تھے. انہوں نے سدید الدین حمصی سے کسب فیض کیا اور اپنے استاد کی طرح شیخ طوسی کی آراء پر تنقید کا سلسلہ شروع کیا. یعنی اب یہ سلسلہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ مدرسہ حلہ کا کیسے وجود میں آیا اور اس وقت کے حالات کیا تھے. حمصی کے بعد کون آیا؟ ورام. درست ہے. تاریخ فقہ میں اس عبوری دور کے ناقدین کا طریقہ کار انتہائی منفرد تھا. ان کی تنقید اور علمی اعتراضات کو حوزہ علمیہ اور درس خارج میں مقبولیت تو ملی تھی، لیکن ان کی جانب سے پیش کردہ متبادل آراء اور حل کو اکثریت نے تسلیم نہیں کیا. یعنی جو یہ رائے پیش کرتے تھے، تنقید قبول ہو جاتی تھی، تنقید لگتا تھا کہ شیخ طوسی کے اوپر درست ہے، باقی علماء پہ درست ہے، لیکن جب یہ اپنا نظریہ پیش کرتے تھے وہ نظریات مقبول واقع نہیں ہوتے تھے. تاریخ میں عموماً ایسے ادوار آتے رہے ہیں جہاں بعض نابغہ روزگار شخصیات مروجہ افکار پر علمی تنقید لگاتے ہیں، کرتے ہیں، علمی جمود کو توڑتے ہیں، لیکن ان کے اپنے نظریات مقبول واقع نہیں ہوتے. یعنی اس طرح کا سلسلہ یہ رہا ہے. لیکن ایک کام ہوا ہے. درست ہے کہ ان علماء کے اپنے نظریات مقبول واقع نہ ہوئے، لیکن انہوں نے تاریخ کا جو دھارا موڑا ہے نا، تاریخ کا جو رخ موڑا ہے، اس کے اندر کردار ادا کیا ہے انہوں نے. اگر اس دور میں شیخ طوسی پر تنقید کرنے والے یہ علماء پیدا نہ ہوتے تو بعد ازاں محقق حلی اور علامہ حلی کی صورت میں عظیم مکتب فکر پروان نہ چڑھتا، یعنی مدرسہ اللہ وجود میں نہ آتا. یہ کبھی چیز نہ ہوتا. یہی بندے سبب بنے ہیں. خوب، یہ 2 بندے ہو گئے. اس کے بعد اسی دور کے کہ جو حلہ کو وجود میں لانے کے لیے فضا آمادہ کر رہے ہیں، اس دور کے ایک اور انتہائی اہم ناقد سید حمزہ بن علی بن زہرہ حسینی حلبی، کہ ان کا خلاصہ تن نام جو پڑھا جاتا ہے سید ابن زہرہ حلی، ابن زہرہ. سید ابن زہرہ، ان کا تعلق شام کے شہر حلب سے تھا، اس لیے ان کو حلبی کہا جاتا ہے. سید ابن زہرہ نے علم اصول پر کوئی مستقل کتاب نہیں تصنیف کی، بلکہ ان کی مشہور فقہی کتاب ہے غنیۃ النزوع. اسی کے ذیل میں انہوں نے اپنے اصولی نظریات بیان کیے ہیں. اس کتاب میں جہاں کہیں فقہی مسائل کی بنیاد اصولی مباحث پر استوار ہوتی تو وہ وہیں پر ہی کیا کرتے تھے؟ اصولی بحث کرتے اور شیخ طوسی کے مبانی پر تنقید کرتے. جیسے آپ فقہ استدلالی جب پڑھیں گے تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ جب ایک فقہی مسئلے کو آپ
تحلیل کریں گے وہاں پر علم اصول کا کون سا قاعدہ استعمال ہوتا ہے، وہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے اس کا. تو یہ والے بزرگان کیا کرتے تھے، علم اصول پہ الگ جا کر کتاب لکھ کر یا الگ سے درس نہیں دیتے تھے، اسی کے ذیل میں علم اصول کی وہ بحث ڈسکس کر لیتے تھے، یعنی ابن زہرہ جو ہیں. علم اصول میں انہوں نے شیخ طوسی پر مختلف تنقیدیں کی ہیں، جیسے مثلا شیخ طوسی نے اپنی کتاب العدہ میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ نہیں، عبادات اور معاملات دونوں میں فساد پر دلالت کرتی ہے. یہ علم اصول میں آپ پڑھیں گے، جب آپ نواہی کی بحث میں جائیں گے تو وہاں یہ بحث پڑھیں گے کہ آیا نہیں جو ہے وہ آپ کے عمل کو باطل قرار دیتی ہے یا نہیں. یعنی اگر شارع کی طرف سے نہیں آ جائے لا تغسل، درست ہے، یا مثلا کہا جائے کہ وذر البیع، درست ہے، یہ تو اگرچہ امر ہے لیکن نہیں آ جائے، اگر شراب نہ پیو، لا تشرب مثلا، یا عمل کے ساتھ ایک عبادت کی مثال مثلا جو ہے وہ عبادات کے اندر جو ہے وہ نہیں آ جائے، جیسے لا تغسل مثلا ہے، درست ہے، اور ایک جو ہے مثلا لا تتبع مثلا، یا لا تبع، بے نہ کرو مثلا، یہ والا جمعہ کے دن بے نہ کرو، درست ہے، یہ نہیں آ جائے تو آیا یہ نہیں اگر آپ انجام دیں گے تو آپ کا وہ عمل باطل ہے یا نہیں. یہ علم اصول میں ڈسکس ہوتی ہے کہ نہیں کس چیز پہ دلالت کرتی ہے، بطلان عمل پر دلالت کرتی ہے یا نہیں. تو جناب شیخ طوسی نے جو موقف اختیار کیا ہوا تھا وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر عبادت میں بھی نہیں آ جائے تب بھی نہیں، آپ کی عبادت باطل ہے، اور اگر معاملات میں نہیں آ جائے آپ کا معاملہ بھی باطل ہے. یعنی اگر آ جائے کہ جمعے کے دن بے نہیں کرنا اور آپ جمعے کو بے کر دیں تو آپ کا وہ معاملہ کیا ہے، باطل. یعنی آپ نے جو چیز بیچی ہے وہ بکی نہیں ہے، جو پیسے لیے ہیں وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آئے. اور اگر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے کسی دن کے اندر، کسی حالت کے اندر، اور آپ پڑھ لیں اس ٹائم پہ، آپ کیا ہے وہ نماز آپ کی کیا ہے، باطل ہے. شیخ طوسی کا نظریہ یہ تھا کہ عبادات اور معاملات میں نہیں اگر آ جائے دونوں میں بطلان پر دلالت کرتی ہے. ابن زہرہ نے اس پر تنقید کرتے ہوئے عبادات اور معاملات کے درمیان فرق کیا، کہا کہ عبادات میں نہیں بطلان پہ دلالت کرتی ہے لیکن معاملات میں نہیں جو ہے وہ بطلان پہ دلالت. لہذا اگر کوئی جمعے کو مثلا تجارت کر لیتا ہے تو مکروہ کام تو کر رہا ہے لیکن اس کا معاملہ باطل نہیں ہے، معاملہ اس کا ٹھیک ہے. ممکن ہے گناہگار ہو لیکن معاملہ درست ہے، معاملہ باطل ہے. پیسہ اس کا لیا وہ حلال ہے، پیسہ حرام نہیں ہے. یہ ایک نظریہ تھا جو اس نے شیخ طوسی کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے ہوئے بیان کیا ہے. بہرحال اسی طرح اور بھی ہمیں ساری تفصیل میں نہیں جاتا. یہ ابن زہرہ تھے. اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ ابن ادریس حلی کا آتا ہے. ابن ادریس حلی، ان کی ولادت 543 ہجری میں شہر حلہ میں ہوئی. خاندانی اعتبار سے وہ اپنی والدہ کی طرف سے شیخ طوسی کے نواسے تھے. ابن ادریس حلی، اب یہاں سے کیا ہے، اجتہاد ایک نیا رخ لیتا ہے. یعنی وہ فضا بالکل ختم ہو گئی اور ابن ادریس حلی نے اس کو اوج پر پہنچایا، جس نے کہاں سے شروع ہوئی تھی، سدید الدین حمصی سے، درست ہے، ابن فراز سے اور ابن زہرہ سے یہ سلسلہ آیا. ابن ادریس نے پھر اس کو اوج پر پہنچایا. شیخ طوسی کی وہ ہیبت، قدسیت جو تھی نظریات کے اندر وہ توڑ دی انہوں نے. اب یہاں پر اجتہاد ایک نئے سرے سے دوبارہ شروع ہوتا ہے. جناب ابن ادریس حلی جو ہے وہ کیا ہے، اپنی والدہ کی طرف سے شیخ طوسی کے نواسے بنتے ہیں. یعنی کیا مراد، یعنی ڈائریکٹ نواسے نہیں ہیں. ابن ادریس کی والدہ شیخ طوسی کی سگی نواسی تھی، درست ہے، یعنی گیپ ہے درمیان میں دو نسلوں کا. اس لحاظ سے شیخ طوسی ابن ادریس کے پرنانا بنتے ہیں. تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ درست بھی ہے، کیونکہ شیخ طوسی کی وفات جو ہے 460 ہجری میں ہوئی ہے، جبکہ ابن ادریس کی وفات جو ہے وہ اور ابن ادریس ان کی وفات کے 83 سال بعد پیدا ہوتے ہیں.
یعنی 543 میں. طبقات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک طبقے کی عمر 40 سال ہوتی ہے، ایک نسل کی عمر 40 سال ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے 2 نسلوں کے بعد یہ جو ہیں وہ آتے ہیں اور پرنانا بنتے ہیں اس کے. تو یہ بات درست ہے. ابن ادریس نے اپنی ابتدائی تعلیم حلہ کے مدرسے میں حاصل کی، جس کی بنیاد ابن ابی فراس نے رکھی تھی، اور جہاں علمی تنقید کا ایک خاص رجحان پایا جاتا تھا. بعد ازاں وہ کیا کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر حلب چلے گئے اور وہاں سید ابن زہرہ کی شاگردی اختیار کر لی، جنہوں نے حلب میں ایک باقاعدہ علمی مرکز قائم کیا ہوا تھا، کہ ابن زہرہ پہ بھی ہم نے مختصر سی بات کی ہے. یہاں شام میں شیعوں کی موجودگی کے حوالے سے ایک تاریخی حقیقت اگر ہم بیان کریں تو عباسی دور حکومت اور صلیبی جنگوں کے زمانے میں سیف الدولہ حمدانی کو شام کا حاکم مقرر کیا گیا. حمدانی بنیادی طور پر یمن سے تعلق رکھتا تھا اور شیعہ تھا. سیف الدولہ نے حلب کو اپنا دارالحکومت بنایا اور اپنے ہمراہ شیعوں کی ایک کثیر تعداد کو وہاں بسا دیا، جن کا مسکن حلب کا محلہ حمدانیہ کہلاتا ہے، یعنی وہاں پہ شیعوں کی آبادی بنا دی. اسی دور میں ابھی تاریخی چلنے اسی دور میں بغداد اور کوفہ میں سید مرتضیٰ کی قیادت موجود تھی جب یہ سیف الدولہ حمدانی یہ کام کر رہا تھا. ابھی ہم تھوڑا پیچھے تاریخ میں چلے گئے تاکہ اس فضا کو ہم سمجھ سکیں. اس دوران ایک ایسا گروہ ابھر کر سامنے آیا جو خود کو علوی کہلاتا تھا، جیسے ابھی بھی شام کے علوی ہیں. اس گروہ کا نظریہ یہ تھا کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہو اس پر شرعی احکام کی پابندی لازمی نہیں ہے. ہمارے یہاں آج کے ملنگ بعض ملنگ، سارے نہیں، وہ جس طریقے یہ علوی اس وقت یہ کہہ رہے ہیں نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، حجاب کی ضرورت نہیں ہے، شراب نوشی کی ممانعت کی بھی فرق نہیں ہے، اس طرح کے جو ہے وہ انہوں نے نظریات پیش کر دیے. تو وہاں پر پھر چونکہ سید مرتضیٰ موجود تھے، انہوں نے اس باطل فکر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور دوسری طرف حلب کے حاکم سیف الدولہ حمدانی اور بغداد کے آل بویا کے درمیان شدید سیاسی چپکلش جاری تھی. سیف الدولہ نے آل بویا کون تھے؟ جن کو سید مرتضیٰ کی حمایت حاصل تھی، کیونکہ انہی کے قبیلے سے تھے. ہم بات کر رہے ہیں سید مرتضیٰ کے اس کے اندر. سیف الدولہ نے آل بویا کو کمزور کرنے کے لیے اس منحرف گروہ کی پشت پناہی کی. درست ہے؟ علویوں کی. سید مرتضیٰ جو اس وقت بے پناہ مالی، علمی اور جو ہے یہ تعدیبی طاقت کے مالک تھے، نے اس گروہ کے خلاف سخت کارروائی کی اور انہیں کوفہ اور عراق سے بے دخل کر دیا. اگرچہ یہ لوگ باقاعدہ طور پر صوفی یا غالی نہ تھے، یعنی نہ ان کو صوفیوں کی کیٹاگری میں ڈالا جا سکتا ہے، نہ ان کو غالیوں کی کیٹاگری میں، چونکہ اپنے خاص عقیدے ہیں ان کے، لیکن ان کے عقائد میں ان گروہ کی آمیزش ضرور تھی. کچھ صوفیوں سے لیے، کچھ غالیوں سے لیے، مثلا اس طریقے سے انہوں نے بنایا. اس گروہ کا بانی کون تھا؟ علی بن فرات کوفی. علی بن فرات کوفی. عراق سے نکالے جانے کے بعد یہ گروہ حلب پہنچا. مرکزی شیعہ قیادت کی عدم موجودگی اور سیف الدولہ کی سرپرستی کے باعث انہوں نے اپنے افکار کو خوب پھیلایا اور یہ گروہ علویون کے نام سے مشہور ہوا. 6 صدی ہجری کے بعد اور بالخصوص 8ویں اور 9ویں صدی جو کہ ابن تیمیہ کا دور ہے، اس میں شام میں متعصبانہ اور نژادی جنگوں کا آغاز ہو جاتا ہے، جن میں شیعہ کا بدترین قتل عام کیا گیا. اس نسل کشی سے بچنے کے لیے ان کی ایک تعداد حلب کے قریبی دیہاتوں نبل اور الزہرا میں اس کی طرف بھاگی، جبکہ اکثریت مغربی شام کے دشوار گزار پہاڑی سلسلے خسروانیاں، جبال خسروانیاں، وہاں پر جا کر پناہ گزین ہو گئے. یہ انہیں کا آپس میں چپکلش کی وجہ سے پھر متعصبانہ جنگیں چھڑ گئی نا، پھر آپس میں ایک دوسرے کو کمزور کرنا اور یہ چیزیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو حلب کے اندر جنگیں وغیرہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں شام کے مختلف علاقوں میں، اور علویوں آپس میں گروہ ہوئے. اور ظاہری سی بات وہاں وہابیت تو ویسے ہی شیعوں کے مخالف ہے. ابن تیمیہ کا دور ہے، ابن تیمیہ خود سخت ہے شیعوں کے خلاف، کتابیں اس نے بہت ساری لکھی ہیں، اور پھر شیعوں کے خلاف پھر چڑھ دوڑے وہ سنی افراد کے جو حکومت میں تھے اور شیعوں کی حکومت گرانا چاہتے تھے اور شیعوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے. تو اب یہاں پہ کیا ہوا؟ مرکزی شیعہ قیادت اور علمی مراکز سے طویل جو ہے کٹ گیا یہ،
یہ گروہ رفتہ رفتہ شریعت کے ظاہری احکام اور عزاداری جیسی رسومات سے مکمل طور پر بیگانہ ہو گیا. یعنی علوی پھر ان میں شیعت کی کوئی رمق باقی نہ رہے. ہاں اگرچہ ان کے ہاں اہل بیت کے ناموں اور چند بنیادی عقائد کی آج بھی جھلک موجود ہے، لیکن وہ اب شیعہ نہیں رہے. ابھی والے شام والے بھی ایسے ہیں. ہاں ابھی تو بہت زیادہ چینج ہو گئے ہیں. اب پتہ نہیں اب جدید عقائد کیا ہے، میں نے ابھی ان کے جدید عقیدوں کو ابھی نہیں دیکھا. انہی حالات میں حلب کے مقامی عالم سید ابن زہرہ کہ ابھی ہم پڑھ کے آئے، نجف سے تعلیم مکمل کر کے واپس حلب آئے. ان کا مقصد حلب کے شیعوں کو ان عقیدتی انحراف سے بچانا اور انہیں دوبارہ حقیقی تشیع کی طرف مائل کرنا تھا. انہوں نے وہاں پر ایک علمی مرکز قائم کیا کہ حلب میں انہوں نے قائم کیا. اس مقصد میں خاصی حد تک کامیابی بھی حاصل کی اور ابن ادریس ہلی نے کچھ عرصہ اسی مرکز میں تعلیم حاصل کی. درست ہے؟ تو یہ ابن ادریس کا زمانہ تھا. اس کے بعد ابن حلہ میں ابن نما نامی، نما نون میم الف، ابن نما نامی علماء کا ایک ممتاز اور معروف خاندان آباد تھا. ان کو ابن نما کہا جاتا تھا. اس خاندان کے بزرگ عالم ابن ادریس کے استاد تھے، جو ابن ابی فراس کے شاگرد رہ چکے تھے. اسی خاندان کے ایک اور نامور چشم و چراغ نجیب الدین بن نما ہلی ایک معروف شخصیت تھی، جو ابن ادریس کے نمایاں ترین شاگرد اور مشہور فقی محقق ہلی کے استاد بنے. تو کیا نام تھا ان کا؟ نجیب الدین بن نما ہلی. یہ ابن ادریس ہلی کے شاگرد اور محقق ہلی کے استاد. یوں یہ علمی سلسلہ جو ہے نسل در نسل منتقل ہوا. آپ نے دیکھا کس طریقے سے ترتیب کے ساتھ مدرسہ ہلہ جو ہے وہ اب محقق ہلی کے پاس آیا اور پھر یہاں سے ایک رجحان بڑھا اس چیز کا. ایک تو علامہ ہلی ہے، محقق یہ مطلب کیا ان کا علامہ ہلی کے جہاں ابھی بیان کروں گا. علم اصول اور فقہ کے میدان میں ابن ادریس شیخ طوسی کے سخت ترین ناقدین میں شمار ہوتے تھے. ابن ادریس ہلی سخت ترین، اپنے نواسے بھی تھے، نانا پڑنانا کے اوپر پھر تابڑ توڑ حملے کرتے تھے علمی طور پہ. اگرچہ ان سے قبل ابن ابی فراس نے بھی نقد کیا، سید ابن زہرہ نے بھی تنقید کی، سدید الدین ہمسی نے بھی نقد کی شیخ طوسی کے اوپر، لیکن ابن ادریس ہلی کی تنقید کا لہجہ جو ہے نا وہ سخت اور بے باک تھا. یعنی آپ یوں کہیں کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ ہمارے فقہاء میں شیخ طوسی کے اوپر منہ پھٹ علماء تھے، ان میں سے تھے، یعنی کوئی خیال نہیں رکھتے تھے شیخ طوسی کا. اصل میں بعض اوقات ہوتا ہے ایسے، بے جا نظریات کو تقدس دے دیا جائے تو ایسے علماء کا ری ایکشن پھر آتا ہے. علم ہے بھائی، شخصیت شیخ طوسی ایک بھاری شخصیت، علمی احترام اپنی جگہ سب کچھ ہے، لیکن جدید رائے اگر سامنے آ رہی ہے جگہ ملنی چاہیے. وہ کہ نہیں جناب یہ تو احترام کی وجہ سے ان کے ہی انہوں نے کہا کہ پھر اس کا چارہ کار پھر یہی ہے کہ میں ہوں تو رشتہ دار ان کا، میں ہی تھوڑا سا ذرا بے باک ہو کر اس کو بیان کروں تاکہ یہ فضا ٹوٹے. بہرحال ایک ان کا اپنی روش تھی. ان کا ایک عظیم کارنامہ کیا تھا کہ علم اصول میں ادلہ اربعہ کی باقاعدہ اصطلاح متعارف کروائے، جو آج علم اصول میں آپ پڑھتے ہیں. ادلہ اربعہ، کتاب، سنت، عقل اور اجماع. اس سے قبل حمسی نے مصادر کے طور پر صرف کتاب، سنت اور عقل کا ذکر کیا تھا، لیکن ابن ادریس نے اس میں اجماع کا اضافہ کر کے اسے ایک باقاعدہ اصولی ضابطہ بنا دیا. یعنی ادلہ ثلاثہ سے ادلہ اربعہ میں تبدیلی کس نے کی ہے؟ ابن ادریس ہلی نے. خوب، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا تھا کہ اگر تاریخ علم اصول کو آپ نے کتابوں میں پڑھنا ہے تو ایک جو اہم ترین کتاب ہے وہ المعالم الجدیدہ للاصول شہید صدر رحمت اللہ علیہ کی ہے. عربی میں ہے، فارسی میں ترجمہ ہوا ہے، لیکن اردو میں ترجمہ میرا خیال میں ابھی تک نہیں ہوا ہے اس کا. تو جب آپ جو ہے فارسی جان لیں گے، اصول
پڑھ رہے ہوں گے، حلقہ اولا حد اقل جب آپ پڑھ رہے ہوں تو معالم الجدیدہ کو اپنے مطالعے میں ضرور رکھیں۔ اس کے علاوہ اپنے سے پہلے علماء کی طرح ابن ادریس بھی خبر واحد کو حجت نہیں مانتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سید مرتضیٰ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ خبر واحد کی حجیت کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ چونکہ قرائن موجود ہیں، ظنی خبر پہ عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ قرائن ڈھونڈیں، قط حاصل کریں، اس قط کے اوپر عمل کریں۔ ابن ادریس حلی بھی جو ہیں وہ خبر واحد کو حجت نہیں مانتے تھے۔ تاہم اس مسئلے پر شیخ طوسی جو کہ خبر واحد کی حجیت کے قائل تھے پر تنقید اور رد عمل اس قدر شدید تھا کہ اصولی تاریخ میں اسے خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ یعنی اس خبر واحد کی حجیت کے خلاف شیخ طوسی کے اوپر جو تابڑتوڑ حملے کیے ہیں ان میں ایک باب یہ ہے۔ خوب، یہ تھا ابن ادریس حلی۔ ابن ادریس حلی کی وفات 598 ہجری کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا حلہ کے علمی مدرسے کی ذمہ داری ان کے نامور شاگرد نجیب الدین ابن نما حلی کے کاندھوں پر آتی ہے، کہ ابھی جس کا تذکرہ کیا۔ تاریخی اعتبار سے یہ امر قابل غور ہے کہ اس دور تک مدرسہ حلہ کو شیعہ علمی حلقوں میں ایک تنقیدی جو ہے وہ مدرسہ شمار کیا جاتا تھا۔ یعنی ایسا مدرسہ ہے کہ جو تنقید کرتا ہے، چونکہ شیخ طوسی کے اوپر رد کر رہا ہے نا، تو اب وہ تنقیدی مدرسہ جو ہے نا وہ شمار کیا جاتا تھا، اور اسے اصول فقہ کے مرکزی مین سٹریم کی حیثیت حاصل نہ تھی، ایک حاشیے میں تھا۔ یعنی یہ مین سٹریم کس کو حاصل تھی؟ شیخ طوسی کو۔ یہ حاشیے میں تھے کہ یہ شیخ طوسی کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ رد کر رہے ہیں۔ ان کو حلہ ابھی تک مین سٹریم میں نہیں آیا تھا۔ علامہ حلی کے دور تک اصولی مباحث میں مرکزی اور اساسی متون کے طور پر سید مرتضیٰ کی کتاب الذریعہ اور شیخ طوسی کی کتاب العدہ نصابی رہی ہے۔ یعنی ابھی تک نصابی طور پہ جو کتابیں چل رہی ہیں وہ سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی کی چل رہی ہیں، اتنی تنقید کے بعد بھی نصاب تبدیل نہیں ہوا۔ خود یہ جو نجیب الدین ابن نما حلی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کوئی زیادہ تفصیل معلوم نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ ابن ادریس حلی کے نمایاں شاگرد تھے اور آگے چل کر مشہور فقیہ یعنی محقق حلی کے استاد بنے، کہ جس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ان کی وفات جو ہے وہ 645 ہجری حلہ میں ہوئی ہے اور انہیں کربلا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اگرچہ ان کی تصانیف موجود تھی لیکن آج ان میں سے کوئی بھی دستیاب نہیں ہے۔ ان کے جو بھی علمی نظریات ہم تک پہنچے ہیں وہ محقق حلی کی کتب کے واسطے سے پہنچے ہیں، چونکہ محقق حلی کے استاد تھے۔ جہاں محقق حلی انہیں بے صورت روایت، یعنی استاد نے یوں کہا، یوں کر کے جو مطالب محقق حلی نے بیان کیے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ابن نما حلی کے نظریات کیا ہیں۔ یہاں تک بحث جو ہے وہ ابن نما حلی۔ اب آ جاتا ہے محقق حلی کا زمانہ۔ یہاں سے اب جو ہے وہ ایک اور فقہ اور اصول کا ایک نیا دور، خصوصاً فقہ کا دور ایک بہترین جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ محقق حلی جب آئے تو اب مدرسہ حلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ شیعہ علمی مرجعیت نجف اشرف سے منتقل ہو کر حلہ آ گئی تھی۔ محقق حلی نے اصول اور فقہ دونوں میدانوں میں گراں قدر تصانیف کی۔ علم اصول کی ان کی دو اہم کتابیں ہیں، معارج الاصول اور نہج الوصول الی معرفت علم الاصول۔ محقق معارج الاصول ایک کتاب ہے، نہج الوصول الی معرفت علم الاصول۔ اگرچہ ان میں سے معارج الاصول کو خاصی شہرت ملی، لیکن یہ کتاب بھی اصول میں شیخ طوسی اور سید مرتضیٰ کی کتاب ان کی کتاب کی مکمل جانشین نہ بن سکی، یعنی نصابی کتاب میں اپنی جگہ نہ بنا سکی۔ نصابی کتاب ابھی بھی جو ہے وہ العدہ اور الذریعہ چل رہی، لیکن
فقہ کے اندر محقق ہلی کی مایہ ناز کتاب نے غیر معمولی شہرت پائی. کون سی؟ شرائع الاسلام. لمعہ سے پہلے شرائع الاسلام پڑھی جاتی تھی. شرائع الاسلام پڑھی جاتی تھی پہلے. یہ اہم ترین فقہ کی کتاب رہی اور آج بھی ہے. اگرچہ اب نصابی کتاب میں لمعہ آ گئی ہے، لیکن پہلے شرائع مرکز ہوا کرتی تھی فقہی تحقیقات کا. کتابیں شروحات جو لکھی جاتی تھی شرائع کی لکھی جاتی تھی. درس خارج میں متن جو تھا وہ شرائع بنتا تھا لمعہ کی جگہ. حوزات علمیہ میں شیخ طوسی کی فقہی کتب کی جگہ بنیادی متن کے طور پر یہ رائج ہو گئی. یہاں تاریخ فقہ کا ایک اہم اور بظاہر حیران کن پہلو سامنے آتا ہے. مدرسہ حلہ کو ان کے علم اصول سے پہلے مقبولیت حاصل ہوئی، یعنی فقہ میں زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی. محقق ہلی 602 ہجری میں حلہ میں پیدا ہوئے. چونکہ ابن ادریس کی ہلی کی وفات 558 یعنی 98 ہجری میں ہو چکی تھی، اس لیے محقق نے ابن ادریس کا زمانہ نہیں پایا. محقق ہلی نے ابن ادریس سے استفادہ نہیں کیا. انہوں نے ابن ادریس کے شاگرد بالخصوص ابن نماء ہلی اور سید فخار موسوی سے کسب فیض کیا اور کم عمری میں ہی مسند تدریس پر بیٹھ گئے. چھوٹی عمر میں تدریس کا آغاز کر دیا. خب اب یہاں سے محقق ہلی کی کتاب معارج الاصول کا ایک تجزیہ کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا ہے، چونکہ اس کی ذرا تھوڑی سی، چونکہ اب علم اصول تھوڑا تفصیل سے وارد ہو رہا ہے اور ہم اپنے زمانے کے آہستہ آہستہ قریب ہونا شروع ہوں گے، تو کچھ بحثیں تفصیل سے پھر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ درمیان میں ہماری 2 چھٹیاں نہ ہوتی تو آج ہم یہ حلہ وغیرہ ختم کر چکے ہوتے، لیکن بہرحال یہ معارج کی جو تفصیلات ہیں اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.